بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، کلام وہ ہے جو دو کلموں کو متضمن ہو بالاسناد، اسناد کے ساتھ۔ کلمے کی تعریف آپ نے پڑھ لی ہے۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ وہ مفرد لفظ ہے جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، اور کلام ما تضمن کلمتین بالاسناد جو دو کلموں کو شامل ہو۔ جب دو کلمے کہے تو ایک کلمہ اس سے نکل گیا، دو کلمے کہے تو ایک کلمہ اس سے نکل گیا۔ یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے، آپ نے کلام کی تعریف کی، کلام اس کو کہتے ہیں جو دو کلموں کو متضمن ہو۔ ہم آپ کو ایک کلام دکھاتے ہیں، وہ ہے کلام لیکن اس میں دو کلمے نہیں ہیں۔ اضرب، عمار، اضرب کلام ہے لیکن اس میں دو کلمے نہیں ہیں۔ مت پڑھیے، اس میں دو کلمے نہیں ہیں۔ زید قائم، اس میں دو کلمے ہیں لیکن اضرب میں دو کلمے نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کلموں سے مراد عام ہے، چاہے حقیقتاً دو کلمے ہوں چاہے حکماً دو کلمے ہوں۔ یہاں زید قائم کے اندر تو حقیقتاً دو کلمے موجود ہیں، اضرب کے اندر حقیقتاً دو کلمے موجود نہیں ہیں، حکماً دو کلمے موجود ہیں۔ دوسرا اعتراض سنیں، آپ نے کہا کہ کلام اس کو کہتے ہیں جو دو کلموں کو متضمن ہو۔ ہم آپ کو ایک کلام دکھاتے ہیں جو کئی کلمات کو متضمن ہے۔ مثال کے طور پر زید قائم، صائم، نائم، آگے اس کی خبریں لگاتے جائیں آپ جتنی بھی مرضی ہے۔ یا آپ کلام کے اندر دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی داری تادیبا، پڑھیے مثال کے نہیں، یہ پورا کلام ہے لیکن اس میں دو کلمے ہیں، اس میں تو دو کلموں سے زیادہ کلمے ہیں۔ بات سمجھ میں آئیے؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ جواب، ہم نے کم از کم مقدار بتائی ہے۔ ہم نے کلام کی کم از کم مقدار، دو کلموں سے کم سے کلام نہیں ہوتا، دو سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 4 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 5 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 10 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 100 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 1000 بھی ہو سکتے ہیں۔ مولوی صاحب پوری کتاب کو مصنف معطوفات کے ذریعے جوڑ رہا ہے تو 1000 کلمات کو وہ ایک ہی جملے میں بند کر رہا ہے، ایک ہی عطف میں بند کر رہا ہے۔ اسی طرح مصنفین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جن سب کو ایک ہی سب کو عطف دے کے ایک ہی جگہ پہ لے گئے تو وہ تو کئی ہزار کلمات ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انتہا وہ ہمیں معلوم نہیں تھی کتنی ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم تو یقینی تھا نا، عقل تو یقینی تھا، اکثر یقینی نہیں تھا۔ اکثر جتنا تو ہم نے عقل مقدار بیان کر دی ہے، اکثر کو ہم نے چھوڑ دیا۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب اس کا یہ بنتا ہے کہ کلام جتنا مرضی ہے لمبا ہو جائے، ختم وہ دو کلموں پہ ہی آ کے ہوتا ہے۔ کلام جتنا مرضی ہے لمبا ہو جائے، ختم دو کلموں کی ہوگا، ختم دو کلموں پہ ہی آ کے ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ اگر مبتدا اور خبر ہے تو آ کے مبتدا اور خبر پہ ختم ہوگا، فعل اور فاعل ہے تو آ کے ختم ہوگا فعل فاعل۔ باقی آگے جتنا مرضی آپ لمبا کلام لے جائیں، ختم دو ہی کلموں پہ آ کے ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو کلام وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو متضمن ہو بالاسناد، اب یہ بالاسناد کی قید کیوں لگائی مصنف نے؟ یاد رکھیں، جب مصنف نے تعریف کی کلام وہ ہے جو دو کلموں کو متضمن ہو۔ ایک آدمی نے اٹھ کے کہا زید غلام زید، غلام زید دو کلمے ہیں کہ نہیں؟ ایک غلام اور ایک زید، دو کلمے ہیں، زید کا غلام، لیکن کلام پورا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ زید کا غلام، بھئی کلام تو پورا تب ہوگا کہ جب اس سے کوئی آپ کو بات خبر کی طلب بھی تو معلوم ہونا، کلام تو تب پورا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کلام تو تب پورا ہوگا۔ مرکب مفید کا ایک نام کلام بھی ہے نا، سننے والے کو فائدہ پورا ہو اس سے،
تو یہاں تو کوئی فائدہ نہیں. اور زید کا غلام کیا ہے؟ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، سویا ہے، جاگ رکھا ہے، کچھ بھی نہیں. کسی نے کہا رجل قائم، کھڑا ہونے والا مرد، موصوف صفت. موصوف صفت میں رجل قائم، رجل الگ کلمہ ہے کہ نہیں؟ اور قائم الگ کلمہ ہے کہ نہیں؟ دو کلمے ہیں لیکن ان کو کوئی بھی کلام نہیں کہتا. جواب بالاسناد، بالاسناد، ان کے درمیان اسناد کوئی نہیں ہے. غلام و زید ان میں بھی اسناد کوئی نہیں ہے، اور رجل قائم ان میں بھی اسناد کوئی نہیں. یہ مرکب غیر مفید جتنے بھی تھے بالاسناد کی قید سے سارے مرکب غیر مفید جتنے بھی ہیں ہوتے وہ دو ہی کلمے ہیں، لیکن ہوتے وہ مرکب غیر مفید ہیں. تو جب بالاسناد کی قید لگائی تو مرکب غیر مفید جتنے بھی تھے وہ سارے اس سے نکل گئے اور مرکب مفید رہ گیا. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ اسناد کی تعریف آپ نے ہدایت النحو میں کیا پڑھی؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا جو سبق ادھر ہوگا اس کو مطالعہ ادھر سے بھی کر کے آنا. اسناد کی تعریف ہدایت النحو والے نے کیا کی؟ کیا ہو جی؟ الاسناد هو نسبت الکلمۃ الی الاخری بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ. اسناد ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اس نسبت کو کہتے ہیں، ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف نسبت کو کہتے ہیں بحیث اس طور پر تفید المخاطب، مخاطب کو فائدہ اس سے پہنچے، فائدۃ تامۃ، ایسا فائدہ جس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. مرکب غیر مفید میں ایسے ہوتا ہے ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف نسبت اس طور سے ہوتی ہے کہ مخاطب کو فائدہ تامہ ہو. اب اسناد سمجھ میں آئے کس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید کیوں نکلا اسے؟ آپ ذرا ہدایت النحو کھول کے زیارت بھی فرما لیں الاسناد کی تعریف رکھی جو ہیں. تو کن تیرے پاس ہدایت النحو نہیں ہے اور بڑا جرم ہے کافیہ کے سبق کے ساتھ ہدایت النحو بناؤ. میں تو اکثر اسباقوں سے پڑھاتا ہوں، وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں، وہ تفصیلاً وہاں لکھا ہے. وہ تو کوئی مثال تم نے ذکر کر کے پڑھی ہے نا، ابھی تو پھر سوچ رہے ہو گے کدھر پھر ہدایت النحو آ گئی. ہاں دیکھو نا، نسبت احدی الکلمتین الی الاخری بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامہ مل گئی بھائی. یہ پڑھی تھی یہ بھائی مثال نہیں پڑھی تھی؟ خاندہ نہ خاندہ برابر شود، فضل خدا صادر شود. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا فضل ہو گیا، پڑھا ہوا اور نہ پڑھا ہوا دونوں برابر ہو گئے. فضل خدا صادر شود، خاندہ نہ خاندہ برابر شود. اور سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ اس کو بند فرما لیں، روز اس طرح ذرا دیکھ کے آ کر. اچھا بھائی، تو اسناد سمجھ میں آ گئی کس کو کہتے ہیں؟ نسبت احدی الکلمتین الی الاخری بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ. کلام وہ چیز ہے جو دو کلموں کو متضمن ہو بالاسناد، اسناد کے ذریعے. ولا یتعطی ذلک الا فی اسمین او اسم و فعل، اور کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں میں یا ایک اسم اور فعل. کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو کلموں میں یا دو اسموں میں یا ایک اسم اور ایک فعل. یاد رکھیں 6 صورتیں یہاں بنتی ہیں. دونوں اسم ہوں، وہ جو دو کلمے ہیں وہ دونوں اسم ہوں، دونوں فعل ہوں، دونوں حرف ہوں. کتنے ہو گئی؟ 3 صورتیں ہو گئی مودی صاحب. دونوں اسم ہوں، دونوں فعل ہوں، دونوں حرف ہوں، 3 صورتیں ہو گئی ہیں. دو کلموں کی 3 صورتیں ہو گئی. ایک اسم ایک فعل ہو، ایک فعل ایک حرف ہو، ایک اسم ایک حرف، 6 صورتیں ہو گئی. ایک اسم ایک حرف، پہلے ایک اسم ایک فعل کرنا، ایک اسم ایک فعل، ایک اسم اور ایک حرف، اور ایک فعل اور ایک حرف. 6 صورتیں ہو گئی ہیں. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 6 صورتیں. 2 اسم، 2 فعل، 2 حرف.
ایک اسم ایک فعل، ایک اسم ایک حرف، ایک فعل اور ایک حرف، یہ 6 صورتیں ہو گئی ہیں۔ اور آپ نے نامیر کا تو پھیرا دیا ہی ہوگا، اچھا گمان رکھنا چاہیے آپ پہ۔ ہاں جی یار، میں نے آپ کو کہا بخاری شریف پڑھانے والا شیخ الحدیث صاحب سفید داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، پھر بھی صبح اٹھ کے وہ نامیر کو پھیرا دیتا ہے بیچارہ۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ پڑھاتا حدیث ہے، ناو کو کیوں پھیرا دیتا ہے؟ اس کو ناو سے کیا تعلق ہے؟ اس کو پتہ ہے حدیث میں اعراب کی غلطی ہو گئی تو ترجمہ بگڑے گا تو سارا اس کا مفہوم بگڑ جائے گا، اور نعوذ باللہ آدمی مصداق ہو جائے گا اس حدیث کا۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی جھوٹی بات کی میری طرف نسبت کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ کو اس لیے حدیث سے پہلے اور تفسیر سے پہلے یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ نہ امیر والے نے کہا تھا اسم مسند بھی بنتا ہے، مسند الیہ بھی بنتا ہے، فعل صرف مسند بنتا ہے، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اتنی بات آپ کی ذہن میں بیٹھ گئی ہے؟ اب اگلی بات سنیں۔ دونوں اسم جہاں پہ ہوں گے، ایک صورت 6 صورتیں تھیں نا، ان 6 صورتوں میں جہاں دونوں اسم ہوں گے، ظاہری بات ہے وہاں ایک اسم مسند بن رہا ہوگا اور ایک اسم مسند الیہ بن رہا ہوگا۔ اسناد کے لیے یہی 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کلام ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ ایک صورت آپ یہ اٹھا کے رکھیں، جہاں پہ دونوں فعل ہوں گے، فعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مسند۔ ہمیں مسند الیہ حاصل نہیں ہو رہا، مسند الیہ حاصل نہیں ہو رہا تو کلام 2 فعلوں کی موجودگی میں ہمارا کلام نہیں بن رہا، کبھی بھی نہیں بن سکے گا۔ جہاں پہ 2 حرف ہوں گے، حرف تو نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ، یہ صورت بھی آپ کے رات ہے۔ اس کے بعد اسم اور فعل ایک صورت تھی، ظاہری بات ہے اسم مسند الیہ بن جائے گا اور فعل کیا ہو جائے گا؟ وہاں مسند بن جائے گا، یہاں بھی کلام پورا ہے۔ ایک اسم اور ایک حرف، چلے اسم یا مسند بنے گا یا مسند الیہ، حرف تو نہ مسند ہوتا ہے اور نہ، یہ صورت بھی آپ کے رات ہے۔ فعل اور حرف، بھائی فعل تو بنے گا مسند اور حرف نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ، یہ صورت بھی آپ کے رات ہے۔ 2 صورتیں اب آپ کے پاس رہ گئیں، کون کون سی؟ 2 اسم اور ایک اسم ایک حرف۔ یہ بات ہم بھولی کی تو نہیں، 6 صورتوں سے ہم نے یہ 2 صورتیں نکالی ہیں۔ کلام ہمیں صرف انہی 2 میں حاصل ہوگا، آپ زندگی آپ کی گزر جائے گی، آپ کو کبھی بھی باقی 4 صورتوں میں کلام نہیں ملے گا۔ 2 حرفوں اور کلام بن رہا ہو، 2 فعل اور کلام بن رہا ہو، ایک اسم اور ایک حرف و کلام بن رہا ہو، ایک فعل اور ایک حرف و کلام، ایسے کبھی بھی نہیں ہو۔ جہاں بھی آپ کو کلام ملے گا یا تو اس میں دونوں اسم ہوں گے، یعنی یا تو مبتدا اور خبر ہوگا، او اسم و فعل، یا ایک فعل اور ایک فاعل ہوگا۔ یا کیا ملیں گے آپ کو؟ ایک مبتدا اور خبر ہو ملے گا، یا آپ کو، میں دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، نہیں تو اس چیز کی باتیں کروں گا تو آپ کہیں گے بس دونوں اسم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یا آپ کو وہ کلام مبتدا اور خبر کی صورت میں ملے گا، یا وہ کلام آپ کو اسم اور فعل نہیں، فعل اور فاعل کی صورت میں ملے گا۔ اسمعین جملہ اسمی ہے، اس کے اندر آ گیا، او اسم و فعل ان کے اندر جملہ فعلی آ گیا۔ وہ سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، اچھا بھائی، الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، اسم اس کو کہتے ہیں جو ایک معنی پر دلالت کرے اپنی ذات میں پائے جانے والے، اور وہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی نہ ہو۔ بھائی آپ نے پیچھے تعریفات صحیح طریقے سے پڑھ لی ہیں تینوں۔ کیا تعریف آپ نے پڑھی تھی وجہ حشر کے اندر؟ کلمہ یا تو اپنی ذات میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے گا یا اپنی ذات میں پائے جانے والے معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ اگر اپنی ذات میں پائے جانے والے معنی پر دلالت نہیں کرے گا تو حرف ہے، کیونکہ حرف مین کا ترجمہ سے ہے۔ اب سارا دن مین کرتے رہیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گی؟ جب تک سرت من البصرۃ الی الکوفہ، ساتھ اس کے کوئی اور کلام جوڑیں گے نہیں تو آپ کو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2، اس کو تو حرف کہتے ہیں۔ اگر وہ کلمہ اپنی ذات میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا نہیں۔ اگر ملا ہوا ہوگا تو، اور نہیں ملا ہوا ہوگا تو، یہ وہی آپ کو تعریف بتا رہے ہیں۔ اب ایک بات یہاں اسم کی تعریف میں آپ سنیں، یہ چند اعتراضات میں یہاں کروں گا۔ الازمنہ موصوف ہے اور الثلاثۃ اس کی صفت ہے۔ یہ اعتراض پیچھے بھی ہوتا تھا لیکن میں نے وہاں اس وجہ سے نہیں کیا، ذرا آپ وہ تعریف سمجھ رہے تھے، اب کریں گے اعتراض۔
الازمنہ موصوف ہے اور الثلاثہ یہ اس کی صفت ہے. الازمنہ کیا ہے؟ موصوف الثلاثہ. 3 سے لے کر آج آپ کو ایک تا دکھاتے ہیں جو مذکر بنانے کے لیے آتی ہے. آج تک تو آپ یہ پڑھتے رہنا تا کس کام کے لیے آتی ہے. ایک تا آج آپ کو دکھاتے ہیں جو تا مؤنث نہیں بناتی مذکر بناتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز اگر مؤنث ہو تو عادت مذکر لائیں گے اور اگر مذکر ہو تو عادت مؤنث لائیں گے. اب ثلاثۃ رجال کہیں گے. آپ نے 3 بندوں کے بارے میں بتانا ہے 3 مردوں کے بارے میں تو ثلاث رجال نہیں کہیں گے ثلاثۃ رجال کہیں گے. اور اگر عورتوں کے بارے میں بتانا ہے تو ثلاث نسوۃ کہیں گے. ثلاث. اب یہاں ثلاثۃ رجال میں جو تا ہے یہ تا مؤنث کے لیے نہیں ہے یہ اس کو مذکر بنانے کے لیے آئی. یہ واحد تا ہے عربی کے اندر جو 3 سے لے کر 10 تک کی تا جو مؤنث نہیں مذکر بنانے کے لیے آتی ہے. مولوی صاحب 3 کتابیں پڑھی ہیں تو کیا کہیں گے؟ ثلاثۃ کتب. یہاں کتب بھائی مذکر ہے نا اس کے لیے عادت کو مؤنث لائیں گے. اور یہ عادت ہم اپنی اصطلاح میں عادت کو مؤنث لا رہے ہیں. یہ عادت ہے مؤنث نہیں ہے. یہ عادت ہے کیا ہے؟ مذکر. یہ تا مذکر بنانے کے لیے آئی ہے مؤنث بنانے کے لیے نہیں آئی. اب سمجھ میں آ گئی. اب اعتراض ہوتا ہے ہم نے آپ ہی کے قاعدے کو دیکھا کہ 3 سے لے کر 10 تک جو تا آتی عادت کے ساتھ وہ مؤنث بنانے کے لیے نہیں آتی وہ مذکر کرنے کے لیے آتی ہے. اس قاعدے کے تحت الازمنۃ الثلاثہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں اور موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہوتی ہے. یہاں فوت ہو رہی ہے. الازمنہ تو مؤنث ہے لیکن الثلاثہ یہ تو مذکر ہے کیونکہ آپ نے خود ہی قاعدہ اور اصول بیان کر دیا کہ عربی زبان میں ایک تا ایسی ہے جو مذکر نہیں بناتی مذکر کو مؤنث بنا دیتی مؤنث کو مذکر بنا دیتی. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ یہ والی تا ہے. اس میں ایک ضابطہ آپ یاد رکھ لیں یہ ساری زندگی آپ کو کام آئے گا. وہ ضابطہ یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز اس کے بلکہ سارے اصول اور ضوابط جدا سب سے. 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمیز یا عادت ہے اس کے سارے اصول اور ضوابط باقی عربی کے ضوابط سے جدا ہیں. اس کا ضابطہ یہ ہے اگر 3 سے لے کر 10 تک کا عادت کہیں صفت بن رہا ہو تو وہ اپنے موصوف کے مفرد کے حال کے مطابق ہوگا. 3 سے لے کر 10 تک کا عدد وہ اپنے موصوف کے مفرد کے تابع ہوگا. موصوف کا مفرد اگر مذکر ہے تو یہ بھی مذکر آئے گا. موصوف کا مفرد اگر مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث آئے گا. الازمنہ یہ زمان ان کی جمع ہے اور زمان ان مذکر ہے لہذا ثلاثہ کو بھی. اب سمجھ میں آپ کو اصول اور ضابطہ آ گیا بھائی؟ اصول اور ضابطہ سمجھ میں آ گیا پھر دوبارہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے. دوسرا اعتراض یہاں سنیں. آپ نے کہا اسم وہ ہے جو اپنی ذات میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی نہ پایا گیا ہو. 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو. جب اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی نہیں ملا ہوا ہوگا تو وہ اسم ہوگا. ہم آپ کو فعل مضارع دکھاتے ہیں جو فعل مضارع کیا ہے؟ بھائی فعل مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جی صحیح. حالیہ استقبال. تو پھر تو فعل مضارع بھی اسم کی تعریف میں داخل ہے کیونکہ 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ نہ ملا ہوا ہو نا. 2 یا 3 زیادہ مل سکتے ہیں. ایک
بھئی یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایک زمانہ نہ ملا ہوا ہو، کم سے کم جی کم سے کم اب آپ یاد ہے نافی تو ہو گئے. یاد رکھیں بیک وقت فعل مضارع بھی ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. احتمال اگرچہ دو ہیں، احتمال لیکن استعمال بیک وقت وہ ایک ہی معنی میں ہوتا ہے. جہاں بات حال کی چل رہی ہے وہاں وہ حال کے معنی میں ہوگا، جہاں بات استقبال کی چل رہی ہے وہاں استقبال. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جگہ فعل مضارع کا صیغہ دیکھیں وہ حال کا معنی بھی دے رہا اور استقبال کا معنی بھی دے رہا. بیک وقت وہ ایک ہی معنی دے گا. احتمال اگرچہ اس میں دونوں ہیں، لہذا اسم کی تعریف سے فعل مضارع نکل گیا کیونکہ وہ بھی بیک وقت ایک ہی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہ اگرچہ الگ بات ہے، احتمال اس میں دونوں ہیں. تو اور بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ومن خواصہ، یہاں سے اسم کی نشانیاں آپ کو بتا رہے ہیں، اسم کے خواص، علامتیں. یاد رکھیں تعریف جب کی جائے، تعریف کے ذریعے چیز ذہن میں ممتاز ہو جاتی ہے دیگر چیزوں سے. جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے وہ ذہن میں وہ چیز دیگر چیزوں سے کیا ہو جاتی ہے؟ اور جب اس چیز کے خواص بیان کی جائے تو خارج میں وہ چیز دوسری چیزوں سے جدا ہو جاتی ہے. یہ تو الگ الگ باتیں ہیں، آپ میری باتیں ذہن میں رکھیں. جب کسی چیز کی تعریف کی جائے تو تعریف کی وجہ سے وہ چیز ذہن میں دیگر چیزوں سے جدا ہو جاتی ہے، اور اگر اس چیز کے خواص بیان کر دیے جائے تو خارج میں وہ چیز دیگر چیزوں سے جدا ہو جاتی ہے. دو الگ الگ باتیں. تو پہلے مصنف نے آپ کو تعریف بتائی، تعریف میں آپ کے ذہن میں اسم، فعل اور حرف سے جدا ہو گیا. اب آپ کو خواص بتا دے گا. خواص کے ذریعے یہ ہے کہ آپ کہیں باہر خارج میں لکھا ہوا کہیں اسم دیکھتے ہیں، اس کو آپ ما ادا سے، فعل اور حرف سے جدا کرنا چاہتے ہیں خارج کے اندر، تو یہ نشانیاں آپ کے پاس سامنے نظر آ رہی ہیں آنکھوں سے. یہ نشانیاں ہیں تو آپ چپ کر کے اس کو اسم بنا دیں. خارج میں نہیں ہے تو وہ فعل یا حرف میں سے کوئی ہوگا. بھائی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ ذہن میں اس کو بعدا سے جدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور خواص جو بیان کیے جاتے ہیں خارج میں اس کو بعدا سے جدا کرنے کے لیے آتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ومن خواص، خاصہ کہتے ہیں ما یوجد فی الشیء ولا یوجد فی غیرہ. ما یوجد جو اسی چیز میں پایا جاتا ہو اس کے غیر میں خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ جو جس چیز کا خاصہ بیان کیا جا رہا ہے اسی میں پایا جاتا ہو، اس کے علاوہ میں نہ پایا جائے. ہاں، جیسے مولوی صاحب، ہر مولوی صاحب کی اپنی اپنی خصوصیت ہوتی ہے. سمجھ میں آئی؟ وہ اسی میں نرالی پائی جاتی ہے اور کسی میں نہیں پائی جاتی. اب تو پیر کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہے جو آپ میں نہیں ہے. تو گیر آج آپ نے درود شریف والی کاپی نہیں دکھائی، پیچھے یہ سارے خاموش بیٹھے. ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ تو آگے بڑھا کرو نا بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے. ماشاء اللہ ترقی ہوئی ہے. پچھلے سال والے کی طرح پڑھنا. اچھا، اس سال اگرچہ امتحان وفاق کا نہیں ہے، باقی سب خالی نظر آ رہے ہیں. بھائی آپ نے نہیں سمجھایا امیر صاحب؟ نہیں، آپ وقت دیں. ظاہری بات اس کی پتہ ہی آپ سے ہوئی ہے. آپ ان کو وقت دینا ہے، ان سے پوچھیں گے کیا حساب کتاب ہے. آپ نے بھی نہیں زحمت فرمائی ہے، آج زحمت فرمائے نا ذرا، ان سے پوچھیں گے کیا حساب کتاب. بھائی روز کے ترتیب کے مطابق نبی علیہ السلام کے احسانات سب پر بہت زیادہ ہیں. ان علوم کے تو ہم تک پہنچنے میں واسطہ ہی نبی علیہ السلام ہیں. اس لیے ہم نے یہ پچھلے سال سے ترتیب رکھی تھی، جو یہ جو بات چل رہی تھی کہ درود شریف جتنا ہو سکے پڑھیں گے، جس کی جتنی استطاعت ہوگی. اب تو گر سے پوچھ رہے ہیں اس نے پچھلے سال اور تو کچھ نہیں پڑھا ہے، درود شریف بہت کثرت سے پڑھا ہے.
اور اس درود شریف کی کثرت کی برکت کیا ہوئی، امتحان میں سے جو تیز لڑکے تھے وہ فیل ہو گئے اور یہ آگے آ گیا۔ اعمال کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، پوچھ لو، اس سے پوچھ لو، میں نہیں کہتا ہوں، مجھے تو پتہ ہے، میں نے تو اس دن آپ کو بتایا گھر کے بچڑے کے داند نہیں گرے جاتے، مجھے تو پتہ ہے، لیکن اتنا ہوا ہے کہ اس کو درود شریف کی کثرت نے آگے پہنچا دیا۔ کل سے بھائی کافی سب چیک کراؤ، آتے ساتھ توقیر صاحب سے پہلے تو رکھے گا تو پیچھے یہ رکھیں گے، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ اچھا، خاص ہے تو شیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ آگے دیکھیے جی، پہلی نشانی لام کا داخل ہونا، لام کا داخل ہونا۔ مولوی صاحب کافیہ وہ آدمی تھے، ہمارے استاد فوت ہو گیا جنہوں نے ہمیں کافیہ پڑھائی تھی اور شرح جامی پڑھائی تھی، اچانک فوت ہوئے وہ۔ بہت زندگی تھوڑی ہوتی ہے نیک آدمی، وہ فرمایا کرتے تھے کافیہ پڑھاتے پڑھاتے کہ اگر آج صاحب کافیہ ہوتا تو میں اس کو چائے کی ایک پیالی پلاتا۔ بات ویسی کرتا ہے، بات ویسی کرتا ہے، موقع کی بات کرتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اب خود دیکھیں گے۔ اب ویسے آپ نے کیا پڑھا ہے، اسم کا خاصہ کیا ہے؟ الف لام اس پہ داخل، مصنف کہتا ہے صرف لام تھا، آپ نے تو الف لام پڑھا، یہ کیا کہتا ہے؟ صرف لام کا یہ جواب یہ دیتا ہے کہ یہ الف اور لام جو دو ہیں جو داخل ہوتے ہیں، یہ دونوں اسم کے خاصے نہیں ہیں، اسم کا خاصہ صرف لام ہے۔ یہ الف پھر کیوں آ گیا؟ کہتے ہیں یہ الف حرف جر میں اور اسم کے علامت میں فرق کرنے کے لیے آیا ہے۔ بھائی اگر صرف لام ہوتا اسم کا خاصہ تو لزیدن میں لام حرف جر ہے کہ نہیں؟ اب نہ پتہ چلتا یہ لام حرف جر ہے یا وہ اسم کا جو خاصہ ہے وہ ہے۔ اس لیے مصنف کہتا ہے کہ خاصہ اسم کا صرف لام ہی ہے، فرق کرنے کے لیے کہ یہ الف لام ہے یا حرف جر ہے، کیا کر دیا؟ ہاں، الف شروع میں اور لگا دیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ الف اور لام میں سے اسم کا خاصہ صرف حمزہ ہے، اسم کا خاصہ صرف کیا ہے؟ لام زائد چیز ہے۔ پھر ان سے سوال ہوتا ہے جب حمزہ خاص ہے تو پھر لام کو کیوں لایا؟ جواب یہ کہ حمزہ استفہام میں اور اس الف لام میں فرق کرنے کے لیے، اگر لام کو نہ لاتے تو حمزہ استفہام میں اور اس میں فرق نہ رہتا، کلام کی شروع میں حمزہ استفہام بھی آتا ہے تو اس میں فرق نہ رہتا، دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ اور بعض حضرات وہ ہیں جن کا مذہب یہ ہے کہ الف اور لام دونوں اسم کے خواص میں سے ہیں، لیکن صاحب کافیہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ لام صرف اسم کے خواص میں سے ہے، اور ترجیح لوگوں نے اسی کے مذہب کو دی ہے۔ والجر، جر حرف جر کا داخل ہونا، بھائی یہ تو آسان ہے، یہ تو آپ سمجھ جائیں گے۔ والتنوین، اور تنوین کا داخل ہونا، تنوین کا یہ سب کا عطف لام پر ہے۔ یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، تنوین کہاں آتی ہے؟ کلمے کے شروع میں یا پھر ایک دخول ہوتا ہے اور ایک لحوق ہوتا ہے، ایک دخول ہوتا ہے اور ایک لحوق۔ جو چیز آخر میں آتی ہے اس کے بارے میں لحوق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو چیز شروع سے کسی کلمے میں آتی ہے اس کے لیے دخول کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور تنوین کا آتی ہے، مصنف نے دخول کا لفظ تنوین کے لیے استعمال کیا، حالانکہ اس کے لیے تو لحوق کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، لحوق التنوین۔ میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ آ گئی ہے؟ جواب مجازن یوں کہہ دیا، مجازن اسناد کر دی، اور مجازن اسناد کر سکتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے باغات میں، ایمان والے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ایسے باغات میں جگہ دیں گے تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں یا پانی چلتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نہریں چلتی ہوں گی، چلتی تو نہر نہیں ہے، نہر تو کھڑی رہتی ہے جدھر ہوتی ہے، پانی چل رہا ہوتا ہے اس میں، تو مجازن کہہ دیا۔ وہ آپ کی کتابوں میں محاورہ لکھا ہے کہ بارش اتنے زور سے برسی کہ پرنالہ بہہ پڑا، بارش
تو پرنالہ بہتا ہے یا پرنالے کے اندر سے پانی بہتا ہے؟ پانی بھی مجازن نسبت کر دی جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ایک نئی بات نہیں، یہ آپ کے محاورات میں بھی اسے استعمال ہوتا رہتا ہے. والاضافت، مضاف ہونا. یاد رکھیں مضاف الیہ ہونا یہ اسم کا خاصہ نہیں ہے. مضاف الیہ ہونا اسم کا خاصہ نہیں. مضاف الیہ فعل بھی ہو سکتا ہے. یوم ینفع الصادقین صدقہم. یوم، اب یوم مضاف ہے، ینفع الصادقین صدقہم، یہ سارا جملہ فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر. اگر مضاف الیہ اسم کا خاصہ ہوتا تو یہ یہاں اسم کی اور خاصے کے بارے میں ابھی آپ نے پڑھا ہے، جو اسی میں پایا جائے غیر میں نہ پایا جائے پھر وہ تو فعل میں بھی آ رہا ہو. اس لیے صاحب کافیہ نے وہ کام کیا ہے نا جو مضبوط اور پکا ہو. والاسناد الیہ، مسند الیہ ہونا. دیکھو آپ نے نحو میر کے اندر کیا پڑھا ہے؟ اسم مسند بھی ہوتا ہے اور لیکن یہاں صاحب کافیہ نے مسند نہیں کہا کیونکہ فعل بھی مسند ہوتا ہے، اور وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ جو صرف اسم میں چیز پائی جاتی ہے اور کسی میں نہیں پائی جاتی، وہ چیزیں بیان کر رہا ہے. اس لیے والاسناد الیہ کہا ہے. صرف مسند ہونا کر کے دیتا تو پھر یہ خاصہ تو فعل میں بھی پایا جاتا ہے. پھر مصنف کی یہ یہاں جو خواص بیان کرنا اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا ہے، کیونکہ خواص ایسے بیان کر رہا ہے جو دوسروں میں بھی پائے جاتے ہیں، اور خاصہ تو ان کو کہتے ہیں ما یوجد فیہ ولا یوجد، جو اسی میں پایا جائے اس کے غیر میں تو پایا ہی نہ جائے. کوئی بات سمجھ میں آپ کو آ گئی ہے؟ اضافت میں یہ صرف مضاف ہو، مطلب مضاف الیہ نہیں ہو. نہیں، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی ہے. یہاں اضافت سے مضاف ہونا مراد ہے. مضاف الیہ اگر مضاف الیہ ہوتا تو والاضافۃ الیہ ہی کہتا. جیسے آگے والاسناد الیہ کہا ہے، والاسناد الیہ کہا ہے نا. مضاف الیہ اگر اس سے مراد لیتا تو کیا کہتا بھائی؟ کون سے الفاظ استعمال کرتا؟ اضافت الیہ. ہاں، پھر اس سے آپ کیا مراد دیتے ہیں؟ مضاف الیہ. لیکن مصنف نے کیا کہا ہے؟ اس سے آپ مضاف الیہ نہیں مراد لے سکتے. مضاف وہ معرب و مبنی، اس کو ہضم کر لیں پہلے، کافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. مغز کھل رہا ہے؟ جی. ابھی تو بڑا کھلے گا انشاءاللہ. تو ابتدائی اس کے ہوتا ہے کیا؟ استاد فرماتے تھے آگے آگے دیکھ ہوتا ہے.